السلام علیکم۔ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حسن و حسین علیہ السلام زینب ابھی بہت چھوٹے تھے۔ آپ نے سیدنا عقیل علیہ السلام کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنا کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ سیدہ علی کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور اثار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت اعظم کے گھر رشتہ بھیجا تو سردار اعظم اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا علی کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیاہی جا سکے؟ رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حسن سیدنا ام البنین سیدنا علی کے گھر جاتی ہیں اور فاطمہ کو گلے لگا کر لیتی ہیں۔ سیدنا علی سے درخواست کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کے سامنے آپ مجھے کبھی فاطمہ مت کہیے گا، انہیں اس سے ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی بلکہ کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں کہ ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ اس کے بعد آپ نے انہیں بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ ان کے 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حسن و حسین علی کی صرف اطاعت کا حکم دیا، ادب سکھایا اور کہا جو وہ کہیں بس حکم بجا لانا ہے، بحث نہیں کرنی۔ یہ اہل بیت ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں۔ 4 بیٹوں میں عباس ابن علی، عبداللہ ابن علی، جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی تھے۔ سیدنا عباس علیہ السلام لشکر حسین علیہ السلام کے سپہ سالار بھی رہے۔ شجاعت میں یہ ایک مقام رکھتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ جنگ صفین میں سیدنا علی نے ان کو بھیجا تو محمد بن حنفیہ کہتے کہ مولا آپ صرف عباس کو کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے، حسن حسین میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حالانکہ عمر میں حسن و حسین سے چھوٹے تھے، مطلب کہ یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے لشکر حسین کے سپہ سالار یا سپاہی شہید ہوتے گئے تو سیدنا عباس نے مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانے دیں۔ سیدنا حسین ان سے تلوار لے لیتے ہیں کہ بس عباس تم پانی لے آؤ۔ آپ پانی لینے جاتے ہیں تو یزیدی لشکر ان پر حملہ کر دیتا ہے، دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، وہی جنہوں نے حسین کی حفاظت کرنی تھی۔ گھٹنوں میں تیر لگتا ہے، حسین عالی مقام کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ سیدنا عباس مولا حسین علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے گھٹنوں سے تیر نکال دیں، اور کہتے ہیں کہ مولا میری والدہ سے کہہ دیجیے گا کہ عباس کے دونوں بازو نہیں تھے، اس لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کو کہا۔ یہ وہ ادب تھا، وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیزی بن کے گزار دی۔ آپ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ علی کے 5 بیٹوں نے اس میں جام شہادت نوش کیا، جس میں 4 سید ام البنین کے فرزندان تھے، جو لشکر حسین علیہ السلام کا نہ صرف حصہ بنے بلکہ امام علی مقام پر اپنی جان تک قربان کر دی اور ساری عمر کبھی زبان پر کوئی سوال نہ لائے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب قاصد خبر لے کر مدینہ منورہ پہنچا، سیدہ ام البنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا عباس شہید ہوا، جعفر شہید ہوا، عثمان شہید ہوا، عبداللہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمانے لگیں سب چھوڑیں، میرے مولا حسین علیہ السلام کا بتائیں۔ تو بتایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے کے بعد میں شہید ہوئے؟ مولا حسین سے تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ تو پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا کہ انہوں نے بے شک حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت سکھائی، ادب سکھایا، خود کو اس گھر کی کنیز بنایا اور حسن و حسین علیہ السلام کو بیٹا نہیں ہمیشہ مولا کہا۔ خدا ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور اس ادب و اطاعت
کی ہدایت فرمائے، جو سیدہ ام البنین نے اپنے